اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کو سیزن کا مہینہ بنایا ہے، کمائی کا مہینہ۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب کو بڑھا دیتے ہیں۔ ایک نماز پڑھیں گے 70 نماز پڑھنے کا ثواب اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے۔ ایک سنت ادا کریں گے اللہ رب العزت فرض کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک فرض ادا کیا تو 70 فرضوں کا ثواب اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ مہینہ سیزن کا مہینہ ہوا، کمائی کا مہینہ ہوا۔ جس طریقے سے دنیا دار، دنیا کو کمانے والے یا دنیا کو گلے لگانے والے یا دنیا پر مر مٹنے والے ایک اپنا نشانہ، اپنا ہدف اور مقصد بناتے ہیں کہ چلو آلو پیاز کا سیزن آ گیا، ہم کو اس سیزن کو بہت اچھے طریقے پر کرنا ہے، دل جمعی کے ساتھ، دل لگی کے ساتھ مجھے یہ سیزن کرنا ہے تاکہ پورا سال کا مجھے نفع ہو جائے۔ دکانداری لے لو یا کوئی سی بھی تجارت لے لو، سیزن ہوا کرتا ہے میرے عزیزو۔ تو ہمارا سیزن رمضان کا مہینہ ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ بڑا عظیم الشان اللہ کی طرف سے بہت بڑا عطیہ، ہدیہ اور اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے میرے عزیزو۔ جتنا ہم نیکی کر سکتے ہو، جتنا اپنے آپ کو عبادت میں لگا سکتے ہو، جتنا روزوں میں لگا سکتے ہو، جتنا تراویح پڑھنے میں لگا سکتے ہو، جتنا قرآن کو سیکھنے میں لگا سکتے ہو، ہم دریغ نہ کریں بلکہ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں۔ میں نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی، مقصد تو ہمارا میرے عزیزو اس بیان سے یہی ہے کہ زکوٰۃ کا ایک اگر معاشرے میں اگر جائزہ لیا جائے تو اکثر طبقہ ہمارا یہ ہے میرے عزیزو کہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ کیوں بار بار کہا جاتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ ادا کرو؟ کیونکہ جب رمضان کے علاوہ دوسرے مہینے میں اگر ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو اتنا ہی ثواب ملتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص اگر رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ ادا کرتا ہے، رمضان کے مہینے میں صدقہ خیرات کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دگنا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے حدیث شریف میں کہا گیا الصدقۃ برہان، کہ صدقہ دلیل اور ثبوت ہوا کرتا ہے ایمان والوں کے لیے۔ جو انسان صدقہ دیتا ہے یہ اس کی ایمان کی دلیل ہوا کرتی ہے، اس کے ایمان کی پہچان ہوا کرتی ہے، اس کے مومن کامل ہونے کی ایک شان ہوا کرتی ہے کہ یہ لیجیے اللہ کے راستے کے لیے یا مسجد کے لیے یا مدرسے کے لیے یا غریبوں کے لیے یا بیواؤں کے لیے یا یتیموں کے لیے، یہ اللہ کے لیے لیجیے۔ اور ہم تو میرا عزیزو دیکھتے ہی ہیں، ارے اس کے اندر ایمان کی حلاوت، ایمان کی چنگاری ہوتی ہے جبھی تو وہ اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، ورنہ اپنا کمایا ہوا، اپنی محنت، اپنی مشقت اور مال کو کس کھڑے پسینے سے کمایا جاتا ہے میرا عزیزو، وہ یوں ہی قربان نہیں کر دیتا، بلکہ اس کے اندر ایمان ہے، اللہ کا فرمان اور اللہ کا حکم کا اس کو پاس و لحاظ ہے، جس کی وجہ سے وہ صدقہ خیرات اور زکوٰۃ ادا کر رہا ہے۔ ایمان ہے تبھی تو وہ زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، ایمان نہیں ہوتا وہ زکوٰۃ کیسے ادا کرتا میرے عزیزو؟ تو فرمایا الصدقۃ برہان، کہ صدقہ تو دلیل اور ثبوت ہے، ایک ایمان والے کی نشانی ہے کہ جو صدقہ ادا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے مال میں بڑھوتری پیدا کرتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کو محفوظ رکھتے ہیں آسمانی بلاؤں سے، زمینی بلاؤں سے۔ جتنی مصیبتیں ہیں میرے عزیزو، ان تمام مصیبتوں سے اس کا مال محفوظ رہتا ہے۔ ایسے ڈھیر سارے واقعات میرے عزیزو،
صرف مجھے تو چند چیزوں کی طرف اور چند حدیث کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے. بہرحال کہنے کا مطلب یہ کہ ہم زکوٰۃ ادا کریں، زکوٰۃ ادا کریں. زکوٰۃ کا ہمارا جو معاملہ ہے بہت کمزور ہے. ہمارے معاشرے میں بہت سارا طبقہ ایسا مل جائے گا جو نماز کے پابند ہوں گے، حاجی ہوں گے یا نمازی ہوں گے، بہت بڑے تہجد گزار ہوں گے، لیکن زکوٰۃ کا جب معاملہ آتا ہے تو پھر وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ایک حاجی صاحب آئے میرے پاس اور کہنے لگے حضرت مجھے مسئلہ بتا دیجئے کہ اس میں کتنی زکوٰۃ ہوگی. میں نے ان کو مسئلہ بتا دیا تو وہ حاجی صاحب کہنے لگے قسم بخدا ممبر پہ بیٹھ کے بات کہہ رہا ہوں میں کہ مجھ سے اتنی نہیں دے گی، میں اتنی نہیں دے سکتا. سوچیے آپ. اسی لیے ایک حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا، ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ لوگ زکوٰۃ کو تاوان سمجھیں گے، بوجھ سمجھیں گے، ایک اپنے اوپر بہت شاہ اور گرا سمجھیں گے کہ میرا مال، میری محنت سے کمائی ہوئی رقم میں کیسے میں بانٹ دوں لوگوں میں کیسے میں خرچ کر دوں. بلکہ وہ لوگ اپنے مال کو یوں ہی برباد کریں گے، عمارتوں میں برباد کریں گے، گھر مکان بنانے میں برباد کریں گے، ڈھول تاشے اور ڈی جے بجانے میں برباد کریں گے، ورنٹی نچانے میں برباد کریں گے. لیکن جب دین کی باری آئے گی، دین کے لیے خرچ کرنے کا جب معاملہ آئے گا، دین کی اشاعت کے لیے یا دین کی ترقی کے لیے یا دین کی بقا کے لیے یا مدرسے کی بقا کے لیے یا مدرسے کی حفاظت کے لیے یا مدرسے کے لیے یا مسجد کے لیے خرچ کرنے کے لیے جب اس کا نمبر آئے گا تو وہ اپنے آپ کو پیچھے کریں گے، پیچھے ہٹائیں گے اپنے آپ کو. جبکہ کہا گیا کہ صدقہ تو مصیبتوں کو ٹالتا ہے میرے عزیزو، بری موت سے حفاظت ہوتی ہے. جو برے جو حادثات ہوا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ایسے حوادث سے ہم سب کی حفاظت فرماتے ہیں. جو انسان صدقہ دینے کا اور زکوٰۃ دینے کا اہتمام کرتا ہے کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا اگر ہو اور سال گزر جائے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے میرے عزیزو. کہ جس طریقے سے ہم 5 وقتہ اپنی پیشانی کو جھکاتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، اور جس طریقے سے نماز ہمارے اوپر فرض ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ کا ادا کرنا یہ بھی ایک بہت اہم فریضہ ہے. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. لوگوں نماز قائم کرو، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. ادو زکوٰۃ اموالکم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں تم اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالو، زکوٰۃ ادا کرو تاکہ تمہارے مال محفوظ رہیں، تمہارے اندر تقوی آئے، تم کو اللہ رب العزت گناہوں سے پاک صاف کریں، اس لیے تم زکوٰۃ ادا کرو. اس لیے آپ نے سنا ہوگا وہ حدیث شریف بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے غالباً کہا واللہ لو قاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، کہ قسم بخدا میں ضرور بھی ضرور اس شخص سے مقابلہ کروں گا، اس شخص سے جنگ کروں گا، اس شخص سے لڑائی کروں گا کہ جو زکوٰۃ اور نماز کے درمیان فرق کرتا ہے. جو یہ سوچے کہ نماز تو فرض ہے لیکن زکوٰۃ دینا کوئی فرض نہیں ہے، یہ تو ہمارا حق ہے، یہ ہمارا کمائی ہوا، کمائی کہ جو ہماری کمائی ہے، ہمارا سرمایہ ہے، تو فرمایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہ میں اس سے مقابلہ کروں گا، جنگ کروں گا. سختی کے ساتھ فرمایا. جو مانعین جو زکوٰۃ تھے، جو زکوٰۃ کو منع کرنے والے جو افراد تھے، ایسے افراد ایسے اشخاص کے بارے میں فرمایا. تو یہ زکوٰۃ تو میرے عزیزوں یہ تو غریبوں کا حق ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں میرے عزیزوں، یہ ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم اپنا سمجھتے ہوئے اس کو کھاتے رہے. نہیں، یہ تو غریبوں کا حق ہے، مسکینوں کا حق ہے، بیواؤں کا حق ہے. قسم بخدا کل قیامت کے دن یہی یتیم، غریب، فقراء، فقیر کل حاضر ہو جائیں گے اور کہیں گے اے اللہ انہوں نے ہمارا حق کھایا، انہوں نے ہمارا حق کھایا. یتیم بھی کہیں گے، غریب بھی کہیں گے اے اللہ انہوں نے ہمارا حق مارا ہے، اے اللہ اس کا حق بھی تو مار دے، یعنی اللہ اس کو بھی تو نیست و نابود کر دے. ہم
लोगों को ज़कात देकर सोचते हैं अरे साहब मैंने बहुत बड़ा एहसान कर दिया, वो बहुत फूलते हैं। जो कुछ लोग जो बहुत सारे देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ज़कात, तो वो रसीद कटवा कर या किसी गरीब मिस्कीन को ज़कात अदा करके बड़े खुश होते हैं, और साहब मैंने तो बहुत बड़ा एहसान कर दिया। क्या कहते हैं हम? और मैंने तो इतनी ज़कात अदा कर दी, ये कर दिया वो कर दिया। जबकि कहा गया ये कोई एहसान वाली बात नहीं, ये तो दूसरों का हक है, ये दूसरों का हक है कि जिनको देना वाजिब और जरूरी है। जिस तरीके से नमाज पढ़ना फर्ज है, इसी तरीके से ज़कात देना भी फर्ज है मेरे अजीजों, ज़कात देना भी फर्ज है। इसलिए मैंने जो हदीस शरीफ बुखारी शरीफ की सुनाई, उसमें तो ये कहा गया कि मैं उस शख्स से मुकाबला करूंगा कि जो ज़कात देने में लापरवाही करता है, जो ज़कात देने में कोताही करता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया। तो इसलिए आपसे दरख्वास्त है, गुजारिश है कि जहां पर जैसी जरूरत पड़े मेरे अजीजों, अरे अल्लाह ने हमको नवाजा है तो क्या पड़ा है यार, थोड़ा बहुत अगर खर्च कर देंगे तो क्या हो जाएगा। अरे सबसे अच्छा इंसान तो वो है कि जो अपने माल की मोहब्बत में, अपने माल की मोहब्बत में वो सोचे कि मुझे खर्च नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसे वक्त में अपने नफ्स को मारते हुए यूं कह दे, ए अल्लाह ये माल तेरा है, ये जान तेरी है, ये कुर्बानी तेरी है, ये सब कुछ तेरा है, ये अल्लाह तेरे रास्ते के लिए कुर्बान। वरना एक वक्त तो ऐसा आएगा कि हम ज़कात देने के लिए लोगों को ढूंढेंगे, लोगों को ढूंढेंगे और वो लोग यूं कहेंगे अरे साहब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमको नवाजा है, हमारे लिए कोई जरूरत नहीं है। मदरसे वाले भी मना कर देंगे, मदरसे वाले भी जो आज अल्लाह का शुक्र जो आ रहे हैं बार बार, हम इनको झलकते हैं या हकीर नजरों से देखते हैं, जिल्लत भरी निगाहों से देखते हैं। ये बहुत बड़ा अल्लाह का शुक्र है कि ये हमारे पास आकर आ रहे हैं और ज़कात वसूल कर रहे हैं। ये तो इनका हक है मेरे अजीजों, हम सबको इसका एहतिमाम करना चाहिए और सदका खिरात में अपने आप को बहुत ज्यादा बड़े एहतिमाम के साथ लगाना चाहिए। जहां पर जैसी जरूरत हो वहां पर हमको खर्च करना चाहिए, क्योंकि यही खर्च करना या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंसुर, फरमाया है ईमान वालों तुम अल्लाह से डरो और हर शख्स ऐसा काम करे, दीन का काम करे या सदका खैरात करे, अच्छे नेक अमाल करे, ताकि कल क़यामत के दिन उसके लिए खैर का जरिया हो और राहत और नजात का जरिया।